شہر میں ڈینگی کے پھیلاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ، سروسز ہسپتال میں بد انتظامی بھی عروج پر۔ ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص بیڈز کم پڑ گئے، مریض اور لواحقین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ علاج کے لیے آئے ڈینگی میں مبتلا مریضوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ سروسز ہسپتال میں انتظامی بد نظمی کے باعث ڈینگی مریضوں کے لیے وارڈز کم پڑ گئے۔ ہسپتال عملہ نے وارڈز میں جگہ کی کمی کے پیش نظر مریضوں کے لیے کوریڈور میں ہی بیڈز لگا دیے۔ مریضوں کے علاج کے لیے مامور ڈاکٹر بھی انتظامیہ کی بد نظمی کی داستان سنا رہی ہیں کہ میڈیکل یونٹ 4 میں مریض بھر چکے ہیں اور کوریڈور میں مریضوں کو ڈرپس لگا کر لٹایا گیا ہے۔ یہ کوریڈور ہے میرا اور اس کے اندر there are patients who are lying around here. This is unprecedented. Look at all these guys. These are all leakers, all sick. یہ وارڈز کے باہر ہیں اینڈ وارڈز میں اگر آپ دیکھیں ہمارا ہائی ڈپینڈنسی ہے۔ دیر از دا میل سائڈ اینڈ دا فیمیل سائڈ، ہر جگہ پہ ڈبلنگ ٹرپلنگ ہو رہی ہے۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں ایک بیڈ پر 3 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ ایمرجنسی کے باہر پرچی بنوانے کے لیے بھی لمبی لمبی لائنیں انتظامیہ کی نااہلی کا رونا رو رہی ہیں۔ ڈینگی ٹیسٹ CBC کروانے کے لیے بھی مریضوں کے لواحقین دربدر ہیں۔ PMA لاہور کے صدر پروفیسر اشرف نظامی نے بد انتظامی پر حکومت اور ہسپتال انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انفارچونیٹلی وہ جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ اقدامات پہلے نہیں کیے گئے ہیں، اور ہاسپٹلس کی ایڈمنسٹریشن کی خاطر جو آپ نے مطلب تذکرہ کیا ہے کہ ویڈیو دکھائی گئی کہ آؤٹ اسٹیشن اور باہر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ دیکھا گیا PIC کے اندر تھا کہ لانس کے اندر جا کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی دیٹ از دا مطلب فالٹ، جس کو کہ درست ہو جانا چاہیے، اور اس کے اندر قطعی طور پہ نہ تو ہمارے پاس افرادی قوت کا رونا چاہیے کہ افرادی قوت ہمارے پاس کم ہے۔ دس آل از ڈویبل۔ We have a surplus of doctors in this country, in Punjab, کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو لے کے آنا چاہیں تو ہم لے کے آ سکتے ہیں۔ افسوس محکمہ صحت اور حکومت نے ہسپتال کی بد انتظامی پر چپ ساتھ دی ہے اور لیڈی ڈاکٹر نے ویڈیو بنا کر حکومت کی بے حسی کو اشکار کیا ہے۔ عظمت اوان، City 42۔ اب کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 79 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ شہر میں کرونا کی مثبت شرح 2.4% ریکارڈ کی گئی، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ مہلک وائرس مزید ایک قیمتی زندگی نکل گیا۔ کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 79 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مہلک وائرس سے ایک شہری جان کی بازی ہار گیا۔ شہر لاہور میں کرونا کی مثبت شرح 2.4 ریکارڈ کی گئی۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ عمران سکندر بلوچ کا کہنا ہے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے خود کو موذی وائرس سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان ویکسینیشن مہم کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ کمشنر لاہور نے کرونا پابندیوں سے متعلق معلومات شیئر کی اور ویکسینیشن کی تکمیل کے عزم کا اظہار کیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک پیغام میں NCOC کی کرونا پابندیوں اور ویکسینیشن مہم کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ NCOC کی ہدایت کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے محکمہ صحت نے پابندیوں کی نئی فہرست کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انشاءاللہ ویکسینیشن کو جلد از جلد مکمل کر کے پابندیوں سے مکمل آزاد ہوں گے۔ موسم میں خنکی بڑھنے لگی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ہی شہر لاہور میں آلودگی کے سائے بھی مزید گہرے ہو گئے۔ رات کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا۔ موسم میں تبدیلی سے درجہ حرارت کم ہوا۔ رات کے اوقات میں خنکی بڑھی اور زیادہ سے زیادہ پارہ 28 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ نومبر میں موسم سرد ہونا شروع ہو گیا۔ سردی کی شدت اور نمی میں اضافے کے ساتھ فضائی آلودگی کی شرح بھی بڑھے گی۔ آج صبح کے اوقات ایئر کوالٹی انڈیکس 268 ریکارڈ کیا گیا، جو شام کے اوقات میں بڑھ کر 300 سے تجاوز کر گیا۔ شہر لاہور میں فیروز پور روڈ، مال روڈ، سندر انڈسٹریل اسٹیٹ، ٹاؤن شپ اور واہگہ آلودہ ترین شہروں میں پائے گئے، جبکہ طبی ماہرین کے مطابق رواں برس شہریوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جناح ہسپتال کے MS ڈاکٹر یحییٰ سلطان کو معطل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر یحییٰ سلطان کو معطل کر کے ڈاکٹر طیب بٹ کو MS کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ اس حوالے سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رات گئے پروفیسر جاوید نے جناح ہسپتال کا دورہ کیا۔ جناح ہسپتال میں بہتر انتظامات نہ ہونے پر پروفیسر جاوید نے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو رپورٹ کر دی، جس پر رات گئے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے سیکٹری ہیلتھ کو فون کر کے فوری طور پر MS یحییٰ سلطان کو معطل کرنے کی ہدایات جاری کی۔
سیکٹری ہیلتھ ڈاکٹر جاوید احمد قاضی نے صوبائی وزیر صحت کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈاکٹر یحییٰ سلطان کو معطل کر کے ڈاکٹر طیب بٹ کو MS کا اضافی چارج دے دیا۔ لیسکو نے ڈیٹ ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلوں کی عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع ہونے کے باوجود ملی بھگت سے لگنے والے دوسرے میٹر سے بجلی استعمال کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ڈیٹ ڈیفالٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمپنی نے نادہندہ ہونے کے باوجود دوسرے کنیکشن سے بجلی استعمال کرنے والوں کے کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کمپنی کے لاکھوں صارفین کے نادہندہ ہونے پر دوسرے کنیکشن لگوا کر بجلی کا استعمال شروع کر رکھا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ صارفین کی جانب سے کنیکشن منقطع ہونے پر بلوں کی ادائیگی کی بجائے نیا کنیکشن لے لیا گیا۔ لیسکو کے ملازمین کے ملی بھگت سے نادہندہ صارفین کو نئے کنیکشن لگا کر دیے گئے۔ نادہندہ پراپرٹیز پر چلنے والے تمام کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین سے ریکوری کرنے کے لیے کنیکشن منقطع ہونے لگے ہیں۔ بلوں کی ادائیگی کرنے پر ہی منقطع کنیکشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہنگی گاڑیاں اور پلاٹس خرید کر گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ FBI کا ریجنل ٹیکس آفس حرکت میں آ گیا۔ FBI نے مہنگی گاڑیاں اور پلاٹس اثاثہ جات میں ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ مہنگی گاڑی اور پلاٹس خرید کر گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف FBI حرکت میں آ گیا۔ FBI نے مہنگی گاڑی اور پلاٹس اثاثہ جات میں ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ RTO نے DHA کے 300 افراد کو گاڑیاں اور پلاٹس ظاہر نہ کرنے پر نوٹس بھجوا کر وضاحت مانگی تھی۔ سال 2016 سے 2018 تک گاڑیاں اور پلاٹس ظاہر نہ کرنے والے DHA کے رہائشیوں کو نوٹس بھیجے گئے تھے۔ FBI نے DHA کے 300 رہائشیوں کو نوٹسز موصول کروائے تھے۔ ذرائع کے مطابق FBI نے جواب جمع نہ کروانے والوں کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں محاصل میں 36.6% ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ترجمان FBI کے مطابق جولائی تا اکتوبر 1841 ارب روپے کا نیٹ ریونیو حاصل کیا گیا۔ ترجمان FBI کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں محاصل میں 36.6% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ ترجمان FBI اسد طاہر کا کہنا ہے کہ مقررہ ہدف سے 233 ارب روپے زائد ریونیو جمع ہوا۔ اکتوبر میں ریونیو نیٹ کلیکشن 440 ارب روپے رہا، جبکہ اکتوبر 2020 کے نیٹ ریونیو 337 ارب روپے کے مقابلے میں 30.5% زائد ریونیو حاصل ہوا۔ اسد طاہر کے مطابق جولائی تا اکتوبر 2021 میں 91 ارب روپے کے ریفنڈ جاری کیے گئے۔ پچھلے سال اس عرصے میں 66 ارب روپے کے ریفنڈ جاری ہوئے۔ ترجمان FBI کے مطابق ریفنڈ کے اجرا میں 37.7% اضافہ ہوا۔ لائسنس کی تجدید نہ ہونے پر چارٹرڈ طیارے آپریٹ کرنے والی کمپنی اسکائی ونگز نے پاکستان میں آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ CAA نے لائسنس کی تجدید نہ کی تو 16 نومبر سے آپریشن بند کر دیں گے۔ اسکائی ونگز ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر عمران اسلم کا CAA چیف جسٹس اور آرمی چیف کو خط۔ اسکائی ونگز ایویشن کے ڈائریکٹر عمران اسلم کی جانب سے CAA چیف جسٹس اور آرمی چیف کو لکھے خط کے متن کے مطابق CAA کی طرف سے اسکائی ونگ ایویشن کے سالانہ لائسنس کی تجدید روک دی گئی۔ اپریل ورکس لائسنس کے حصول کے لیے 2 سال سے درخواست کے باوجود لائسنس نہیں دیا گیا۔ حکومت نے کاروبار کو سہل بنانے کے دعوے کیے، لیکن CAA نے اسے مکمل ناکام بنا دیا۔ اسکائی ونگز نے 15 نومبر تک لائسنس کی تجدید نہ کرنے پر پاکستان سے بزنس بند کرنے اور جہاز بیرون ملک شفٹ کرنے کا اندیا دے دیا۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا کہ CAA نے لائسنس کی تجدید نہ کی تو 16 نومبر سے کاروبار اور آپریشن بند کر دیں گے۔ اس معاملے پر ترجمان سول ایویشن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسکائی ونگز ایویشن کمپنی کے لائسنس میں تاخیر کی ذمہ دار سول ایویشن اتھارٹی نہیں۔ ایویشن کمپنی مالی پوزیشن کا قابل اعتبار ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ لائسنس میں تاخیر کی ذمہ دار خود کمپنی ہے، CAA نہیں۔ روڈا نے راوی شہر میں مختلف منصوبے شروع کرنے کے لیے لینڈ پرووائیڈرز کی خدمات لینے کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق روڈا کی حدود میں لینڈ پرووائیڈرز بننے کے لیے افراد رجسٹرڈ کمپنیاں درخواستیں دے سکتی ہیں۔ ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن روڈا کے مطابق لینڈ پرووائیڈر اراضی مالکان سے زمین خریدنے اور روڈا منتقلی کے ذمہ دار ہوں گے۔ حکام کے مطابق درخواست گزار 50,000 کے پے آرڈر ناقابل واپسی پر فارم حاصل کر سکتا ہے۔ روڈا حکام کا کہنا ہے کہ روڈا کے نام مکمل درخواستیں 20 نومبر 2021 تک بھجوائی جا سکتی ہیں۔
NA-130 میں بحال ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کے اعزاز میں کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق، خواجہ احمد حسان میئر لاہور، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ڈپٹی میئرز اور بلدیاتی نمائندوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ حکومت میں آنے کی جلدی نہیں، عمران خان کو سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے، چاہتے ہیں حکومت اپنا وقت پورا کرے۔ حال ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کے اعزاز میں خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت NA-130 میں بلدیاتی کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق، میئر لاہور، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ڈپٹی میئرز اور بلدیاتی نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ہمیں عمران خان کو گرانے کی جلدی نہیں، مگر PTI کی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی جس کی وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، ایوان صدر سے آرڈیننس لا کر عوام پر مسلط کیے جا رہے ہیں، جسے تسلیم نہیں کرتے اور عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ہم جائیں گے کورٹس میں اور اپنا کیس لے کے جائیں گے، عوام کی عدالت میں بھی اور عدالت کے اندر بھی لے کے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہوگا، لیکن ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ خواجہ احمد حسان نے کہا کہ آج ڈینگی کی صورتحال دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، پھولوں کا شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے۔ افسوس ہے شہباز شریف کے ڈینگی SOPs موجود ہونے کے باوجود عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ حالت آج یہ ہے کہ شاید یہ کوئی گھر ایسا ہے جو ڈینگی سے اثر نہ ہوا ہو، اس سے متاثر نہ ہوا۔ اس وقت ہسپتال بھرے پڑے ہیں، کلینکس بھری پڑی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ صرف ایک ڈینگی کا مسئلہ ہے۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے کہا کہ ہمارا حکومت سے پیچا پڑا ہوا ہے، حکومت تعاون نہیں کر رہی مگر عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ میں اپنے تمام منتظمین جن میں جناب ذوالفقار بھٹی صاحب مجھے سر فہرست نظر آ رہے ہیں اور ان کے تمام ساتھی جو ہیں ان کا میں اپنے اور سارے اپنے جو ورکر ساتھی ہیں جو گلیوں محلوں میں آپ نے خود منتخب کیے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلدیاتی کنونشن میں نمائندوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ گھر گھر جا کر عوامی مسائل کا حل یقینی بنائیں گے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ NA-133 کے ضمنی الیکشن میں کاغذات نامزدگی کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدواروں جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرت چیمہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر جمشید اقبال چیمہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر جمشید اقبال چیمہ اور ان کے ساتھیوں نے الیکشن کمیشن پر الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے تجویز کنندگان کے ووٹ ایک دم بددیانتی اور غلط ارادے کے تحت کسی دوسرے حلقے میں منتقل کر دیے گئے۔ متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ کے تجویز کنندگان بلال حسین اور غلام مرتضیٰ کا ووٹ سال 2018 سے ہی انتخابی حلقہ NA-130 میں لیاقت آباد کوٹ لکھپت کے علاقے میں درج ہے اور تاحال درج ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ثبوت کے طور پر 2018 کی انتخابی فہرست کا متعلقہ حصہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ چودھری محمد اسلم گل کا NA-133 میں ایک اور مصروف ترین دن۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں بہار کالونی، ہمدرد چوک، گرین ٹاؤن، چونگی امر سدھو نیس پارک سوسائٹی اور گل اسٹریٹ کوٹ لکھپت پہنچے۔ خاموش ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی۔ ضمنی انتخابات NA-133 کا مارکہ سر کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپور کمپین کا سلسلہ جاری ہے۔ امیدوار NA-133 چودھری محمد اسلم گل سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے ہمراہ FGA گراؤنڈ بہار کالونی میں مسیحی برادری کی دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے۔ پارٹی رہنما فیصل میر کی جانب سے ہمدرد چوک میں پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں ناشتہ کی تقریب میں شرکت کی۔ جو جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو جوش و خروش دیکھ رہے ہیں، جس قدر میں سمجھتا ہوں کہ آج کونے خدروں سے نکل کر گلی محلے کا جالا جو ہے وہ باہر نکل چکا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے خدا کے فضل و کرم سے کہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے۔ یہ جمہور کی آواز ہے کہ انہوں نے ایک ایسی تبدیلی جس نے 3 سال میں اس ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت کی سونامی لائے تھے،
ہم اس سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ امیدوار پیپلز پارٹی گرین ٹاؤن میں پارٹی کارکن کی ساس کی رسم چہلم میں شریک ہوئے اور ڈور ٹو ڈور کمپین کا حصہ بنے۔ اسلم گل کی نسپاک سوسائٹی میں سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر حق نواز خان کی رسم چہلم میں بھی شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کی رہائش گاہ گئے اور انتخابی مہم کو منظم بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ آج ہم اپنے بڑے پیارے بھائی، بڑے پیارے دوست حق نواز خان کی چیلم کی دعا مغفرت جو ہے وہاں پہ ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سابق وزیر اعظم پاکستان جناب راجہ پیر اشرف صاحب اور پارٹی کے تمام لیڈران اور پارٹی کے تمام کارکن ساتھی سینئر لوگ جو ہیں وہ اس دعائے مغفرت میں انہوں نے شمولیت کی ہے۔ اسلم گل آخر میں کوٹ لکھپت گل سٹریٹ بشپ ڈینیل کی رہائش گاہ پہنچے۔ این اے 133 کے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور مہم نے پارٹی میں جان ڈال دی ہے، جبکہ جالے اور جالیوں کا جوش بھی قابل دید ہے۔ کیمرہ مین ملک ٹیپو کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ محکمہ بلدیات سے 30 نومبر تک بلدیاتی الیکشن کی تاریخ اور ایکشن پلان طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات سے آئندہ بلدیاتی الیکشن کی تاریخ اور ایکشن پلان مانگنے کے لیے سیکرٹری بلدیات کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں واضح طور پر کہا گیا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دینے اور ایکٹ کو فائنل کرنے کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا جائے۔ مراسلے کے مطابق بلدیاتی الیکشن سے متعلق ہر حتمی صورتحال 30 نومبر تک فراہم کی جائے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ 31 دسمبر کو منتخب نمائندوں موجودہ سیٹ کا دورانیہ اختتام پذیر ہوگا۔ حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مذہبی جماعت دھرنا ختم کر کے تمام راستے کھول دے گی۔ معاہدہ مستقبل میں مذہبی جماعت دھرنے اور تشدد کی سیاست نہیں کی جائے گی۔ اس معاہدے کے مطابق حکومت مذہبی جماعت کے ساتھ سابق معاہدوں پر عمل کرے گی، جبکہ مذہبی جماعت کو ہر قسم کی سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت ہوگی۔ ڈی جی رینجرز پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ ڈی جی رینجرز پنجاب کی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل، آئی جی پنجاب راؤ سردار، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے میو ہسپتال میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ کہتے ہیں کہ حکومت اختیارات رکھنے کے باوجود مذاکرات اور مفاہمت کی پالیسی پر گامزن ہے۔ عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی نے کہا، پوری قوم فورسز کے پیچھے کھڑی ہے۔ پولیس والوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حکومت طاقت کے باوجود مذاکرات اور مفاہمت کی بات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے پاکستانی ہیں، امید ہے کہ یہ سلسلہ بند ہوگا، کوشش ہے کہ یہ معاملات مستقل طور پر حل ہوں۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ وزیر اعظم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہم تمام اسلامی کتابوں اور انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ رائے ونڈ اجتماع کی سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی قیادت میں ہونے والے اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری، سی ٹی او لاہور منتظر مہدی، ایس ایس پی آپریشن اسماعیل کھاڑک، ایس پی سیکیورٹی راشد ہدایت، ایس پی صدر حفیظ الرحمان بھگٹی، اے سی رائے ونڈ عدنان رشید نے شرکت کی۔ اجلاس میں منتظمین رائے ونڈ اجتماع سمیت دیگر الائڈ محکموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ایس پی سیکیورٹی راشد ہدایت نے سیکیورٹی انتظامات اور سی ٹی او منتظر مہدی نے ٹریفک انتظامات پر بریفنگ دی۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ سالانہ تبلیغی اجتماع رائے ونڈ 4 نومبر سے 7 اور 11 نومبر سے 14 نومبر تک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر رائے ونڈ سے ملحقہ آبادیوں میں سرچ آپریشن کیے جائیں گے۔ اجتماع کے داخلی اور خارجی راستوں کی سیف سٹی کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ ٹیکس گزاروں کے ریفنڈ جان بوجھ کر روکنے والے ٹیکس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جان نے کمیشن کے چکر میں ریفنڈ کیسز التوا میں ڈالنے والوں کو اندیا دے دیا۔
ڈاکٹر آصف محمود جا کا کہنا ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب کے منصب کے ساتھ انصاف کرنے آیا ہوں. چارج لینے کے بعد 1 ماہ کے دورانیے میں 300 سے زائد کیسز نمٹا دیے. ٹیکس گزاروں کو جان بوجھ کر پریشان کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے. 300 کیسز کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں زیادہ تر ریفنڈز کے کیسز تھے. تو وہ دیکھ کے جہاں مجھے نظر آیا ہے کہ یہاں اہلکاروں کی بدنیتی تھی، بدنیتی کی وجہ سے یا مطلب ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہاں میں نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے FBR کو کہ ان کے خلاف جو ڈیلنکوینٹ آفیشلز ہیں، جو آفیسرز ہیں، جو خام خواہ ٹیکس پیئر کو تنگ کرتے ہیں. وفاقی ٹیکس محتسب نے کہا کہ ریفنڈز روکنے سے متعلق شکایات کے فی الفور ازالہ کے لیے نظام وضع کر رہے ہیں. ایئرپورٹس پر مسافروں کو تنگ کرنے والے کسٹمز اہلکاروں کے خلاف شکایات کا فی الفور ازالہ کیا جائے گا. ڈرائی پورٹ سے کلیئرنس کے بعد نکلنے والا مال پکڑ کر بلیک میل کرنے والے کسٹمز عملہ سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا. خام خواہ کی نامنہاد کسٹم چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، ان پہ ان پہ سامان کو روک کے اور ڈیوٹی پیڈ سامان کو روک کے بتہ لیا جاتا ہے. تو اس میں ہم نے نوٹس وغیرہ کر دیے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایسی انسٹرکشن جاری کریں گے کہ اس طرح کے معاملات کا اعادہ نہ ہو اور لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے. وفاقی ٹیکس محتسب نے کہا محتسب کے منصب کو اللہ کی امانت سمجھ کر سسٹم کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. ٹیکس مشینری کو کاروباری طبقہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ رضوان نقوی، CD42. عالم اسلام میں طب نبوی کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف عراقی ڈاکٹر شیخ علی کردستانی کا دورہ پاکستان. IMF فار پیس اینڈ ہارمنی کے بین الاقوامی امور کے صدر بیرسٹر امائل گلزار بٹ کی دعوت پر ترکی سے لاہور پہنچے. ڈاکٹر شیخ علی کردستانی نے پاکستانیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. عالم اسلام میں طب نبوی کے حوالے سے معروف عراقی ڈاکٹر شیخ علی کردستانی 1 مہینے کے دورے پر پاکستان پہنچے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر بین الاقوامی امور IMF فار پیس امائل گلزار نے دانیال بٹ اور شہریوں کی کثیر تعداد کے ہمراہ ان کا استقبال کیا. پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی زیر نگرانی انہیں ان کی رہائش گاہ پہنچایا گیا. ہال روڈ اتفاق گروپ کے صدر حاجی نواز پپو کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب. صوبائی وزیر اسلم اقبال، MPA بلال یاسین، رانا مشہود، چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ عظمت شاہ، تاجر رہنما باؤ بشیر سمیت مارکیٹ صدور کی بڑی تعداد نے شرکت کی. صدر اتفاق گروپ ہال روڈ حاجی نواز پپو کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں صوبائی وزیر اسلم اقبال، MPA رانا مشہود، MPA بلال یاسین، صدر مرکزی تنظیم تاجران لاہور سید عظمت علی شاہ، تاجر رہنما باؤ محمد بشیر، چیئرمین شیخ فیاض، پیٹرن ان چیف آغا ذوالفقار، جنرل سیکرٹری لالا یاسر نصیر، میاں ہارون رشید اور حاجی عتیق الرحمان نے شرکت کی. صدر خدمت گروپ ہال روڈ بابر محمود، سابق MNA مہر اشتیاق احمد، محمد اعظم، چودھری جاوید اکرم، چودھری یاسر شکور، سلیم بھٹی، محمد نعیم، صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ بھی شریک ہوئے. صدر انجمن تاجران شاہد نذیر، ارجمند مقصود، EC ممبر عمران بشیر، حاجی لیاقت علی، فاروق حفیظ، صدر لبرٹی مارکیٹ سہیل سرفراز منج، تاجر رہنما ملک اعجاز، سابق صدر فیڈریشن چیمبر انجم نثار، اظہر شاہ سمیت تاجر برادری بھی شریک ہوئی. شرکاء نے نو احاطہ جوڑے کو شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. نائب صدر انجمن تاجران لاہور سعید مغل کی نواسی کی شادی کی تقریب. صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ، صدر اردو بازار خالد پرویز سمیت شہر کی تاجر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلوے میو گارڈن میں منعقدہ انجمن تاجران لاہور کے نائب صدر محمد سعید مغل کی نواسی کی شادی کی تقریب میں لاہور کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی. آل پاکستان انجمن تاجران پاکستان کے صدر خالد پرویز، جنرل سیکرٹری رزاق ببر، انجمن تاجران لاہور کے صدر مجاہد مقصود بٹ، سابق DS ورکشاپ قاسم ظہور اور لیگی رہنما میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے اس تقریب میں شرکت کی. عرفان سونی، محمد افتخار، رفیع پراچا، ہاشم جٹ، علیم بٹ، اکرم بٹو، ظہیر الدین، احمد علی، آفتاب عالم، ظہور الدین، فیاض وڑائس، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے EC ممبران علی افضل اور ارشد خان نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر مہمانوں کی جانب سے نو احاطہ جوڑے کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. جناح پولو فیلڈ میں منعقدہ پولو ٹورنامنٹ کا فائنل حبیب میٹرو نے جیت لیا. خاتون اول بیگم سمینہ عارف علوی نے انعامات تقسیم کیے. خواتین نے بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے ٹورنامنٹ کے انعقاد کو بہترین قرار دیا.
जनाब पोलो फील्ड में होने वाले फाइनल में हबीब मेट्रो ने एक तरफा मुकाबले में 3 के मुकाबले में 14 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। फातेह टीम के अहमद टिवाना ने 10 गोल स्कोर किए। शहरियों की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। मैच के इख्तिताम पर फौजी बैंड ने खूबसूरत धुनें बजाकर समा बांध दिया। खवातीन का कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद अहम है। हमारी खवातीन को इस मामले में आगाही की जरूरत है। शौकत खानम हॉस्पिटल ये इसके बारे में अवेयरनेस दे सके लोगों को कि ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन अफसोस की बात और ये ट्रैजिक बड़ी बात है कि एक काबिल इलाज मर्ज़ होने के बावजूद हमारे मुल्क में इसका डायग्नोसिस अक्सर बहुत लेट होता है। ये एक बहुत ही क्रिएटिव वे के अंदर लोगों को मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उसके एक इनोवेटिव वे के अंदर ये पूरा एक एंटरटेनमेंट और आपके सामने देयर सो मेनी हैपनिंग थ्रू आउट द डे। शौकत खानम हमेशा इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट लेडी मिसेस समीना आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इनका कहना था कि हमारी खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर से आगाही की बहुत ज़रूरत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ जहाँ जाएं, जिनसे भी बात करें, आप इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस शौकत खानम पिंक रिबन की ज़रूर बात करिए। फाइनल के मौका पर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए शायकीन में पिंक रिबन तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। बच्चों को जंगलात और जंगली हयात से मुतालिक आगाही और तफरीह फराहम करने के लिए स्केरी अम्मी की जानिब से मसनूई सफारी जंगल की सैर करवाई गई। शेर, चीता, बंदर, हाथी, चुरिंद परिंद और आबी हयात के रहन सहन और कुदरती माहौल से इनकी वाबस्तगी पर बनाया गया मसनूई जंगल बच्चों की तवज्जो का मरकज रहा। बच्चों ने जानवरों की जिंदगी और रहन सहन से मुतालिक जाना, फेस पेंटिंग और जानवरों की खाल से तशबीह रखते लिबास जेब तन करके जानदारों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब कुछ देखने का, मुझे सब कुछ अच्छा लगा था। मुझे एक्टिविटी सब कुछ और ड्राइंग भी अच्छी लगी थी। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आया है। स्केरी अम्मी की जानिब से बच्चों के लिए खेल की सरगर्मियों का एहतमाम भी किया गया। वालिदैन ने भी बच्चों के साथ खूब मौज मस्तियाँ की। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस है और बड़ा अच्छा रिक्रिएशनल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है। बच्चे काफ़ी अरसे से दूर हो गए थे कोविड की वजह से, लेकिन नाउ इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के लिए एक फन एक्टिविटी है। काफ़ी टाइम बाद, कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ इस एक्टिविटी पे। हम आज अपनी कुदरती तौर पे हालात जो ख़राब हो रहे हैं, हवा ख़राब हो रही है, सारी चीज़ें, उनका अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कल को हमारे जो बच्चे बड़े होंगे तो हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि हमारा मकसद बच्चों को बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती माहौल की अफादियत से रोशनास करवाना था। जब ये पैंडेमिक हुआ तो सारे बच्चों को घर बैठना पड़ा मजबूरन 1.5 साल तक, एंड मुझे लगता है कि बच्चों पे इसका एक बहुत बुरा असर हुआ है। बिकॉज ज़ाहिर है ये उनके खेलने कूदने के दिन है, बर्थडेज पे जाने के दिन है, प्ले डेट्स के दिन है। तो हमारा मकसद यही है, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पैकेजेस मॉल की कि उन्होंने हमारे साथ ये स्टेप उठाया कि अब बच्चों को वापस एक न्यू नॉर्मल की आदत दें। आप लोग मास्क पहन कर बच्चे आएँ, इंजॉय करें। बच्चों ने अपनी हंसी यादों को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। खूबसूरती से सजे इस मसनूई सफारी जंगल में आकर हकीकत का गुमा होता है, और यहाँ आने वाले कहते हैं कि इस तरह की तकरीबात का इनेकाद तालीमी अदारों में होना चाहिए ताकि बच्चों को जंगली हयात और जंगलात के बारे में आगाही फराहम की जा सके। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ सादिया खान, लाहौर। विमेन पीके के ज़ेरे तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और एल्यूम नोड के इश्तराक से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में ख़वातीन की शिरकत के लिए मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया। लाहौर यूनिवर्सिटी में सिलसिले की पहली वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। लाहौर यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा वर्कशॉप का मकसद आउटरीच प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन को तालीम देना और उनकी रहनुमाई करना है। वर्कशॉप में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और सनत के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर ख़वातीन को मदऊ किया गया ताकि वो तालिबात को अपनी तहरीरी तकरीरों के ज़रिए तालीम दें। ये सेशन तालिबात को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में हिस्सा लेने, उन्हें करियर के इंतखाब के लिए तालीम देने के हवाले से रखा गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड लाहौर में फैमिलीज़ के लिए आर्चरी एकेडमी का आगाज़ हो गया। तीरंदाजों का कहना है कि एकेडमी के क़याम से उन्हें तीरंदाजी की बेहतरीन सहूलत मुयस्सर आई। PSB कोचिंग सेंटर में आर्चरी एकेडमी का आगाज। एकेडमी में वीकेंड पर फैमिलीज को क्वालिफाइड कोचेस खुसूसी ट्रेनिंग करवाते हैं।
اکیڈمی میں چھوٹے بچے اور بچیاں بھی نشانے پر تیر مارنے کی تربیت لے رہے ہیں۔ ننھے تیر انداز کہتے ہیں کہ اکیڈمی کے قیام سے انہیں تیر اندازی کرنے کا موقع ملا، جس پر وہ خوش ہیں۔ بڑا اچھا ہے اور ہمیں پریس سے اس ارطغرل سے جو ابھی ریسنٹ سیریز چل رہی ہے ٹرکش، تو یہ خواب تھا اور یہ یہاں پہ ہمیں موقع مل رہا ہے پاکستان میں کرنے کا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کافی اچھا کھیل ہے، اس کو کھیل کے کافی اچھا محسوس ہوتا ہے اور جو آگے میرا ٹارگٹ ہے وہ 15 میٹر تک انشاءاللہ میں نے کرنا ہے۔ اکیڈمی کوچ رانا عاطف کا کہنا تھا کہ اکیڈمی کے قیام سے لاہوریوں کو تیر اندازی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم تقریباً 18 اکیڈمی جو ہے سٹارٹ کر چکے ہیں سپورٹس کی، اور اس میں موبلائز کیا ہم نے پبلک کو، ہر بندے کو کھیل کی طرف لانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کا جتنا لیڈ کھلاڑی ہے اس کو میں یہاں فیسیلیٹیٹ کروں گا، اور اس کے لیے میرے پاس ٹریننگ سیشنز کے جو وینیو پہ جو ٹائم ہوگا وہ اویلیبل کریں گے، اور پبلک جو ہے 24/7 کے حساب سے ہم اس کو چلائیں گے۔ PSBRC اکیڈمی کے قیام سے جہاں شہر کے نوجوانوں کو تیر اندازی کی بہترین سہولت میسر آئی ہے، وہیں پر نئی نسل کی اس کھیل کی جانب رغبت بھی بڑھے گی۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن مینجمنٹ کمیٹی فار دا گیم آف سائیکلنگ ان پاکستان کی جانب سے اوپن روڈ سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ریس کا آغاز پنجاب سٹیڈیم سے ہوا، ریس قصور پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ سائیکلنگ ریس ڈسٹرکٹ سپورٹس کمیٹی قصور کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔ ریس میں بابٹا، ریلوے، فیصل آباد ڈویژن، لاہور، گجرانوالہ کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ریس میں 40 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ ریس قذافی سٹیڈیم سے شروع ہو کر قصور پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی۔ ریس میں پہلی 6 پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو کیش انعامات سے نوازا جائے گا۔ ریس کی اختتامی تقریب قصور میں منعقد ہوگی۔ ریس کا افتتاح سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے صدر ملک اکرام اوان نے کیا۔ کھلاڑیوں نے ریس کے انعقاد کو خوشائن قرار دیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا حکومت کو سائیکلنگ کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔